الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا
تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے، جو تنبت بالدہن وصبغ للعاقلین ذات ہے، جو تنبت بالدہن وصبغ للعاقلین ذات ہے، جو یا حی یا قیوم ذات ہے، جو الرحمن علی العرش استویٰ ذات ہے، جو وہو علی کل شیء قدیر ذات ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سید الکونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات پر پردہ نشیں اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ ذوالجلال والاکرام کے خاص فضل و کرم سے آج 8 اکتوبر 2021 کے خطبہ جمعۃ المبارک کے حاضری کا موقع رب ذوالجلال نے عطا فرمایا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ حق سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر سنا کر اللہ ذریعہ نجات کا سبب بنا دیں۔ پیارے بھائیوں، جس طرح کے آپ احباب کو معلوم ہے کہ جو موضوع چل رہا ہے وہ واہ صحابہ واہ کا چل رہا ہے۔ جس طرح آپ کے سامنے میں نے 28واں پارہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آئیے اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ والذین تبوؤا الدار والایمان، والذین تبوؤا الدار والایمان، جنہوں نے ٹھکانہ بنا لیا گھر مدینے میں، والایمان، اور قبول کر لیا تھا ایمان، من قبلہم، ان مہاجرین سے پہلے، یحبون من ہاجر الیہم، یحبون من ہاجر الیہم، اور انصار محبت کرتے ہیں کن لوگوں سے؟ من ہاجر الیہم، ان سے جو ہجرت کر کے آئے ہیں، جو ہجرت کر کے آئے ہیں۔ ولا یجدون فی صدورہم، جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان کی طرف، الیہم کا معنی بتا رہا ہے ان کی طرف۔ آگے فرمایا ولا یجدون فی صدورہم، ولا یجدون، اور وہ نہیں پاتے،
فی صدورہم اپنے سینوں میں، نہیں وہ پاتے اپنے سینوں میں، حاجتن کوئی حاجت، یعنی بمعنی حسد ہے یہاں پر، مما اوتو اس سے جو ان مہاجرین کو دی جائے۔ یہ آیہ کریمہ کا میں نے مختصر آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا۔ برادران اسلام، اس آیت کے اندر جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو پہلی بات بیان فرمائی، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اس سے ان سارے مدینہ مراد ہیں جو مہاجرین کے مدینہ آنے سے قبل مدینہ میں آباد تھے۔ گویا اس ایسے مراد ان سارے صحابہ ہیں جو مہاجرین کے مدینہ آنے سے قبل مدینے میں ہی آباد تھے، اور مہاجرین کے ہجرت کر کے آنے سے قبل ایمان کی ان کے دلوں میں قرار پکڑ چکا تھا۔ یہ مطلب نہیں کہ یہ مہاجرین کے ایمان لانے سے پہلے یہ انصار ایمان لا چکے تھے، کیونکہ ان کی اکثریت مہاجرین کے ایمان لانے کے بعد ایمان لائی ہے۔ ایک تو اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا۔ آگے جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو اگلی بات بیان فرمائی ہے نا کہ یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اس میں انصار کی اس بے لوث محبت کا بیان ہے جو انہیں مہاجر صحابہ کے ساتھی تھے۔ تو یہ اس آیت کا جو میں نے ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے اور اس سے جو مسائل اخذ ہوئے ہیں وہی میں نے عرض کر دی ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے اوپر تبرہ کرتے ہیں۔ یہاں پر اس علاقے میں تو وہ لوگ نہیں ہیں، لیکن ایسے خطے بھی موجود ہیں جہاں پر رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پر گندے زبان استعمال کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ایسی زبان استعمال کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں سزا کا مستحق ہے۔ کس چیز کا؟ سزا کا مستحق ہے۔ حالانکہ ان لوگوں کو یہ نہیں پتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان الارباز ابن ساریہ، یہ راوی کا نام ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ راوی کا نام ہے۔ اور کیا بیان کرتے ہیں؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اب یہ جو حدیث آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، یہ حدیث ابو داؤد کتاب السنہ کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، اور ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ اب اس حدیث کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو لازم پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین،
اور جو میرے ہدایت یافتہ خلفاء ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑو۔ اس حدیث کے اندر دیکھتے ہیں کہ کتنے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے گئے۔ پہلا لفظ علیکم، علیکم کا معنی تم پر لازم ہے، علیکم کا معنی تم پر لازم ہے۔ بسنتی، میری سنت کو، میری سنت کو، علیکم بسنتی۔ آگے ہے الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین۔ آگے فرمایا المہدیین، فرمایا ہدایت یافتہ خلفاء۔ تو اس حدیث سے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی گوشت گزار کی ہے، اس سے مسئلہ کیا اخذ ہوتا ہے؟ نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا التزام کرنا رسول اللہ کے ہر امتی پر واجب ہے۔ یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے نا، اسی سے مسائل نکال کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے خلفائے راشدین سے کیا مراد ہے؟ خلفائے راشدین سے مراد ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت علی المرتضی شیر خدا دماد مصطفیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ تو یہ 4 خلفاء ہیں، 4 رضی اللہ عنہم کو یہ طرز عمل کو مضبوطی سے تھامنا ہر امت کے فرد پر لازم ہے۔ کیسے لازم ہے؟ مثال کے طور پر رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جمعے کی 1 اذان ہوتی تھی، کتنی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جمعے کی 1 اذان ہوتی تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر جمعے کی 2 اذانیں۔ اب یہاں پر کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگا سکتا، کیونکہ رسول کی حدیث آ گئی کہ میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ اگر ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کے بارے کے اندر امام الانبیاء کی زبان سے یہ لفظ ادا نہ ہوتے تو پھر اس پر حکم لگایا جا سکتا تھا۔ اب مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ جہاں جمعے کی 1 اذان ہوتی ہے وہاں 1 ٹھیک ہے، جہاں 2 اذانیں ہوتی ہیں وہاں دونوں اذانیں ٹھیک ہیں، تاہم کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ اسی طرح یہ جو خلفائے راشدین ہیں نا، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لسان ہے، جو زبان ہے، ان سے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کیا گیا۔ خلفائے راشدین۔ اچھا اب یہ بتائیں آپ، پہلا نمبر کس کا ہے؟ بولیے گا، پہلا نمبر کس کا ہے؟ ابو بکر کا ہے رضی اللہ عنہ۔ آج کہتے ہیں دم دم مست قلندر، علی دا پہلا نمبر۔ او نہیں میرے بھائی، یہ جملہ سرے سے غلط ہے، یہ نہ کہا کرو، اللہ کے مجرم ٹھہرو گے۔ کیوں؟ اگر پہلا نمبر ابو بکر کا نہ ہوتا، جب رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، آپ کے بیماری کی ایام کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کے مصلی پہ کھڑا ہو کے 17 نمازیں نہ پڑھاتے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ پہلا نمبر کس کا ہے؟ ابو بکر کا۔ اور کون ابو بکر؟ جس کے بارے کے اندر رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے،
ارحم امتی بے امتی ابو بکر، کہ میری کائنات کے اندر، اگر کائنات کے اندر بہترین انسان دیکھنا ہے تو وہ ابو بکر کو دیکھ لو۔ ارحم امتی بے امتی ابو بکر، یہ نبی پاک نے بتایا ہے۔ کائنات کے بہترین انسان جو ہیں وہ کون ہیں؟ بولو، ابو بکر۔ ابو بکر کے بعد دوسرا نمبر کس کا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور کون عمر؟ جس کے بارے کے اندر نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کلمات نکلے وہ یہ ہیں، کانا اشدہم فی امر اللہ عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دینی معاملات کے اندر لچک نہیں رکھتے تھے۔ آج میرے اور آپ کے اندر یہ لچک موجود ہے، کر لیا تو ٹھیک، نہ کر لیا تو، کیونکہ سبنا کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اگر سبنا کو ساتھ لے کر چلنا اس بات کی دلیل نہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ اگر رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت والے دن سوال کر لیا، اللہ پاک نے سوال کر لیا کہ جہاں میرا حکم آیا تھا تم میرے حکم کو پسے پشت ڈال کے سبنا کو ساتھ لے کر چلنے کا عہد کرتے تھے، جب میرے رسول کی سنت آ گئی تھی، جب میرے رسول کا فرمان آ گیا تھا، جب میرے رسول کا حکم آ گیا تھا، تو آپ اس کو پسے پشت ڈال کر سبنا کو ساتھ لے کر چلنے کا عہد کرتے تھے۔ آج بتاؤ، جب یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، جب انسان کو اللہ کی عدالت میں جب پیش کیا جائے گا، اللہ نے انسان کو مخاطب کر کے ایک سوال کر لیا، ما غرک، تو کیا جواب ہوگا میرے اور آپ کے پاس؟ اسی طرح قبر میں سبنا نے کام نہیں آنا۔ او یارو، جس گھر میں آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، جو آپ کے اہل و عیال، بیوی، بچے، انہوں نے قبر میں کام نہیں آنا، سبنا لوگ کیسے کام آئیں گے؟ ایمان سے بتاؤ، قبر کے اندر یہ سبنا کام آئیں گے؟ جی نہیں آئیں گے۔ جب روز محشر ہوگا، قیامت کا جب دن ہوگا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ کی قسم باوضو منبر پہ کھڑے ہو کے عرض کر رہا ہوں کہ قیامت والے دن بندہ ایک ایک نیکی کو چلا رہا ہوگا، پچھتا رہا ہوگا، اس دن کوئی نیکی دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنی قبر کی فکر کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ انشاءاللہ مجھے میرے اللہ رب العالمین کے فضل اور توفیق سے، میرے بھائیوں کی محبت سے، اللہ نے پنڈی بھٹیاں سے یہاں خانوال میں لا کر کھڑا کیا ہے کہ ان بھائیوں کو خالص علمی انداز کے اندر قرآن کا پیغام پہنچاؤ، نبی کی سنت کا پیغام۔ انشاءاللہ اس مرکز سے، اس مسجد سے آپ کو محبت بھرا پیغام ملے گا۔ کیا ملے گا؟ محبت بھرا پیغام۔ تو آئیے محترم، جمعے کا وقت قلیل ہوتا ہے اور عنوان طویل ہوتا ہے، اور آج ویسے بھی 2 نشستیں ہیں اللہ کی توفیق سے۔ پہلی نشست یہ جمعہ چل رہا ہے، اور دوسری نشست مغرب کے بعد ہے نا جی، انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ ہمیں دل جمی کے ساتھ اللہ کا حکم، اس کے رسول کا حکم اللہ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ رب العالمین دے کلام دے وچوں جڑا پہلا مقام پڑھیا تسی سماعت فرما چکے ہو۔ ہن توجہ میرے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سارے صحابہ جنتی نے، سارے صحابہ جنتی نے۔ آج دے پھر ہو جائے نا واہ صحابہ واہ،
واہ صحابہ واہ ایویں نہیں گلی باتی نہیں دلائل نال اے دوجا مقام اللہ دے قرآن وچوں پڑھن لگا وانا مسلمانوں اللہ دا قرآن پیا پڑھنا نالے حق دا اعلان پیا کرنا میرے بھائیوں اے دوجا مقام نکل آیا سورۃ الفتح اللہ ذوالجلال والے کرام اعلان فرماندے نے محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا بلند آواز کے ساتھ پہلا گیر لگاؤ رضوانا محمد الرسول اللہ محمد اللہ دے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ اور جڑے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نے والذین معہ اشداء علی الکفار کافراں تے بڑی سخت نے رحماء بینہم آپا دے اندر نرم دل نے رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا اللہ پاک اعلان فرماندے نے کہ تو انہاں نو ویکھیں گا تراہم رکعا تو انہاں نو کدے رکوع کردیاں ویکھیں گا کدے انہاں نو سجدہ کردیاں ویکھیں گا اللہ اے تیرے پاک محبوب دے صحابہ اے رکوع کس مقصد لے کر دے اے سجدہ کس مقصد لے کر دے ماشاءاللہ میرے پیارے بھائی 2 جمعوں کے بعد حاضری نصیب ہو رہی ہے دعا کرو اللہ ان کی گھروں پر دکانوں پر ایمان و دولت پر اللہ رحمتوں کے خزانے نازل فرما دے ہاں جی ماشاءاللہ ایسے گلاب جیسے چہرے سامنے ہون تو پھر قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے اللہ اکبر اللہ فرمایا رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ آواز آندی ہے اے میرے محبوب اے تیرے صحابہ جڑے نے اے رکوع کر دینے سجدہ کر دینے کس مقصد واسطے تراہم رکوعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ یہ اللہ دا فضل تلاش کر دینے ورضوانا اللہ دا فضل تے اللہ دی رضا تلاش کر دینے دعا کرنا اللہ پاک مینوں تے توانوں رکوع اور سجدیاں دے اندر اپنا فضل اپنی رضا تلاش کرن دی توفیق عطا فرمائے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اور اگلی بات بڑی پیاری بیان فرمائی فرمایا سیماہم فی وجوہہم جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے انہاں دی نشانیاں کی نے سیماہم فی وجوہہم آثار السجود انہاں دے چہریاں تے سجداں دے نشان ہونگے ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہوں گے سیماہم فی وجوہہم سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود
موجود۔ اگلی بات اللہ پاک نے جڑے بیان فرمائی، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، فرمایا انہاں دا وصف تورات اندر بھی موجود ہے، انجیل اندر بھی موجود ہے۔ واہ صحابہ واہ، انہاں دا وصف تورات اندر بھی موجود ہے اور انجیل اندر بھی موجود ہے۔ ذالک مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ واہ صحابہ واہ، تواڈی صفت تورات اندر بھی موجود ہے اور انجیل اندر بھی موجود ہے۔ اور اللہ پاک نے جڑی اگلی بات بیان فرمائی، فرمایا کزرع اخرج شطأہ، فرمایا اس طرح انہاں دا وصف اس کھیتی دی طرح ہے جس نے اپنی قوم پل نکالے، پھر اس نو موٹا گیا، پھر مضبوط گیدا، پھر اپنے تنے تے کھڑی ہو گئی تاکہ یعجب الزراع، کاشت کرنے والے انسان خوش کر دیندی ہے، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ انہاں دے ذریعے لیغیظ بہم الکفار، کافرانو غصہ دلائے۔ اگے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا، واہ صحابہ واہ، انہاں دا تذکرہ اللہ نے قرآن دے اندر جگہ جگہ بیان فرمایا۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ دا وعدہ ہے ایمان والے واسطے۔ واہ صحابہ واہ، وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ دا وعدہ ہے ایمان والیاں واسطے۔ اللہ جی اگے تیرا وعدہ کنہ لوگاں دے واسطے ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جڑے صالح عمل کرنے والے نے۔ اللہ جی تیرے قرآن نے دسیا تیرا وعدہ ایمان والیاں واسطے ہے، صالح عمل کرنے والیاں واسطے ہے۔ اللہ جی کوئی اور وعدہ ہے تے بتا دیو۔ آواز ہوندی ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، انہاں واسطے مغفرت بھی ہے نالے اجر عظیم دا اللہ نے وعدہ ہی کر رکھا ہے۔ جدوں قرآن نازل ہویا اللہ نے صیغہ مخاطب فرمایا، ادو مخاطب تو پیارے رسول دے اصحاب سننا، لیکن قرآن قیامت تک واسطے ہے۔ قرآن بولو قیامت تک واسطے ہے۔ ہن اس آیت تو مینوں تانوں سبق کی حاصل ہوندا ہے کہ اللہ دا وعدہ ہے انہاں لوگاں دے نال جڑے ایمان والے نے، جنہاں دے اندر ایمان دی قوت موجود ہے، ایمان دی طاقت موجود ہے، صالح عمل کردے نے، نیک عمل کردے نے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہاں نو معاف بھی کر دینے اور اجر عظیم دا اللہ نے وعدہ بھی تیار کر رکھے۔ میرے بھائی ذرا آگے چلیے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اصحاب نو برا نہیں کہنا چاہیندہ۔ ہن اے جڑی حدیث پڑھن لگا وا اے بخاری اندر بھی موجود جے، تین مسلم اندر بھی
موجود حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث دے راوی نے بیان کر دینے خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف دے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا. کی ہویا؟ آج میرا اور تمہارا کسی نال جھگڑا ہو جائے نا اسی گالی گلوج پسٹل ہتھیار لے کے آ جانے. ہاں تیری جرت کس طرح ہوئی؟ گندی زبان استعمال ہے کرن دی. لیکن قربان جاؤں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب تے ہن خالد بن ولید بھی تے سپاہی سالار سن اور عبد الرحمن بن عوف اللہ اکبر انہاں دے درمیان کی ہویا؟ بولو جھگڑا ہویا. لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں کچھ برا بھلا گیا. جدو خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کچھ کیا نا نازیبہ کلمات استعمال کی دے ادو اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد ماشاءاللہ کتنے ساتھی بیٹھے جائیں لیکن تہاڈی آواز نہیں پتہ نہیں یا میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا یا سپیکر نہیں ساتھ دے رہا ہے. ہاں جی ادو اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی لا تسبوا احدا من اصحابی فإن احدکم لو انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیبہ. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے کسی صحابی نو برا نہ کہو. لا تسبوا احدا من اصحابی میرے کسی صحابی نو برا نہ کہو. فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد اس واسطے کہ تواڈے وچوں کوئی ایک احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرے. احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرے. ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصیفہ ایک مد یا ہاف مد دے برابر بھی نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اے روایت بخاری دے اندر ہے. پھر میں اپنے انداز دے اندر کیوں نہ کہہ جاواں کہ اے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سنیا جے کسی صحابی نو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے دا. تواڈے وچوں کوئی ایک احد پہاڑ دے برابر وے سونا خرچ کرے ایک مد یا ہاف مد دے برابر نہیں ہو سکدا. پھر کہن والا پتہ کی کہندے اللہ دے پاک پیغمبر دے اس فرمان دے کہندے نے کملے والے نے کیتا اے حکم جارے مندہ بولے نہ کوئی اصحاب تائیں احد برابر وے سونا خرچ کر کے کوئی پہنچے نہ انہاں دے ثواب تائیں. مندہ بولے جو ان ہستیاں نو مندہ بولے جو ان ہستیاں نو ضرور پاوے گا عذاب تائیں. کرے ادب جو سب اصحاب دا جے اللہ کھولے گا جنت باب تائیں.
اللہ اکبر اللہ۔ میرے بھائیو یہ صحابہ امن ہیں، صحابہ امن میں کس طرح؟ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت ہے کہ اللہ کہندے نے کہ میں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مغرب دی نماز پڑھی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے کہ میں مغرب دی نماز امام الانبیاء دے نال پڑھی اور اسی آکھیا اللہ دے پاک پیغمبر جے اگر اسی عشاء دی نماز وے تو آڈے اقتداء دے اندر پڑھیے، اگر اسی عشاء دی نماز وے تو آڈے پیچھے پڑھیے تے پھر ساڑے واسطے بڑا فضیلت والا کم ہے، ساڑے واسطے بڑا اجر والا کم ہے۔ ہن ابو سعید خدری نے اے پاک پیغمبر دے صحابی نے انہوں نے مغرب دی نماز اللہ دے پیغمبر دے پیچھے پڑھی۔ ہن دل دے اندر تمنا کر لیا، ارادہ کر لیا کہ عشاء دی نماز بھی اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال پڑھاں گے، لہذا کہندے نے کہ اسی انتظار دے اندر بیٹھ گئے کدوں عشاء دا وقت ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر آن تے اسی عشاء دی نماز پڑھیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایسا وقت میں آیا عشاء دی نماز دا وقت بھی آیا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے کہ ویکھ دے نے ابو سعید خدری تنالے دوسرے اصحاب اوتھے ہی بیٹھے ہوئے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھیا تسی ایتھے ہی بیٹھے ہو؟ جی اللہ دے نبی جی اسی ایتھے بیٹھے ہاں، ساڈی تمنا اے سی، ساڈا ارادہ اے سی کہ اسی تواڈے پیچھے عشاء دی تے ایتھے ساڈے ہاں اگر گھر والے کہہ دینا کہ عشاء دی اذان ہو گئی جا نماز پڑھے ہاں، بس اچھا پڑھ لیتا ہوں، یا تو آتے نہیں یا گھر سے نکلتے ہیں ادھر ادھر گلیوں میں وقت گزار کے واپس۔ لیکن اے بھی تو اللہ دے رسول دے اصحاب سن جنہوں نے مغرب دی نماز اللہ دے رسول دے پیچھے ادا کی تھی اور عشاء دی نماز ادا کرنے واسطے انتظار دے اندر نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے عشاء دی نماز پڑھائی اور آسمان دے طرف اپنا سر اٹھایا۔ عبدالجبار بھائی یہ آواز کھینچ رہا ہے اسی لیے تو حلق بیٹھ گیا شروع سے۔ اچھا اللہ دے رسول نے عشاء دی نماز پڑھا کے آسمان دی طرف اپنا سر، توجہ میری طرف، آسمان دی طرف اپنا سر اٹھایا۔ اس واسطے کو بالکل بند کر دو، آواز چھڑ دیو، کیونکہ آپ اکثر اپنا سر آسمان دی طرف اٹھایا کر دے سن۔ کون بھلا؟ او بولو تو صحیح اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دو باتیں مان لو، یا میرے ساتھ بولو یا آپ آ کے جمعہ پڑھاؤ، میں آپ کا جمعہ سنتا ہوں، جتنا بلواؤ گے میں بولوں گا انشاءاللہ۔ کون سی شرط منظور ہے بولنے کی؟ ہاں اچھا، اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جدوں سر مبارک آسمان دی طرف اٹھایا اور اٹھا کے فرماندے نے النجوم آمنۃ للسماء، النجوم آمنۃ للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما يوعد۔ اور سن جا
کھانے وال دے گرد و نوا مضافات تو آنے والے ہو 88 چک اللہ وارث کلونی دے زندہ دل نوجوان فرمایا جدوں اللہ دے پاک پیغمبر نے آسمان دی طرف اپنا چہرہ انور اٹھایا آپ کدے آسمان دی طرف اپنا چہرہ اٹھان دینے کدی تھلے کر لین دینے پھر آپ نے ابو سعید خدری نو فرمایا تنال جڑے دوسرے اصحاب سن انہوں نے فرمایا النجوم آمنۃ للسماء النجوم اے جڑے تارے نے آمنۃ للسماء اے ستارے اے النجوم آمنۃ نجوم جڑے نے ستارے جڑے نے وہ امن نے آسمان والیاں واسطے اب اس فکرے کا کیا معنی ہے یعنی جب یہ ستارے ٹوٹ جائیں گے پھر قیامت برپا ہو جائے گی سمجھ آئی کہ نہیں النجوم آمنۃ للسماء اللہ دے نبی نے جڑی بات بیان فرمائی توجہ کرنا النجوم آمنۃ للسماء اور میرے اے جڑے تارے نے آسمان والے واسطے امن نے اگے فرمایا فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ جدوں یہ ستارے چلے جان گے آسمان تک وقت آ جائے گا جس دے بارے دے اندر وعدہ کیتا گیا سی جس دے بارے اندر وعدہ کیتا گیا سی ادو اللہ دے پاک پیغمبر بیان فرماندے نے وَأَنَا آمنۃ لأصحاب فرمایا میں امن واں اپنے صحابہ واسطے میں امن واں اپنے فرمایا کہ میں امن واں اپنے اصحاب واسطے جدوں النجوم آمنۃ للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا آمنۃ لأصحابي میں اپنے صحابہ واسطے امن وا فإذا ذهبت جدوں میں چلا جاواں گا أتى أصحابي میرے اصحاب تے او وقت آ جائے گا ما یوعدون جس دا وعدہ کیتا گیا ہے جس دا وعدہ کیتا گیا ہے وَأَصْحَابِ آمِنَةٌ لِأُمَّتِي میرے صحابہ جڑے نے میری امت واسطے امن نے پھر کون وا صحابہ میرے اصحاب میری امت واسطے امن نے کون کہہ رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلی بات اللہ دے پاک پیغمبر نے جڑی بیان فرمائی فرمایا فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي جدوں میرے اصحاب چلے جان گے جدوں میرے اصحاب فوت ہو جان گے عطا امتی ما یوعدون میری امت او وقت آ جائے گا جس دے بارے اندر وعدہ کیتا گیا ہے جس دے بارے اندر وعدہ کیتا گیا ہے اے میرے محترم بھائیو اے جڑی حدیث تسی سماعت فرمائی جے اس دا ترجمہ دوسرے انداز دے اندر سنو ساری دنیا تو اچا ہے صحابہ جی دا شان صحابہ جی دا شان ساری دنیا تو اچا ہے صحابہ جی دا شان صحابہ جی دا شان کھول کھول کے دس دائے حدیث تے قرآن
قرآن حدیث تے قرآن شرک نو چھڈیا تے اپنائیے توحید کیتیے قرآن وچ اللہ نے تائید عذاباں کولو تائیوں مولا دتیے امان ساری دنیا چوں اچا ہے صحابہ جدا شان کھول کھول دس دائے حدیث تے قرآن حدیث تے قرآن خیر امت مولا لقب عطایائے صحابہ تائیں کر کے مخاطب فرمایا ہے سچے دین دا بنایا توان پاسبان ساری دنیا تو اچا ہے صحابہ جی دا شان صحابہ جی دا شان کھول کھول دس دائے حدیث تے قرآن حدیث تے قرآن پہلے نبیانو ملن ساتھی کمال پہلے نبیانو ملے ساتھی کمال پر بنیا نہ کوئی اصحاب دی مثال دین اتوں وارے انا دین اتوں وارے انا مال اتے جان سارے دنیا تو اچا ہے صحابہ جی دا شان کھول کھول دس دائے حدیث تے قرآن حدیث تے قرآن میرے بھائی اگلی بات تے غور کر کیونکہ واسعہ بواد مضمون چل رہے ہیں اللہ اکبر اللہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بھی تے اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی نے اس صحابی کولو 5374 حدیثاں دے راوی نے کون بلا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے بارے اندر بھی آج ساڑھے جے گناہگاراں کولو سماعت فرما لے قاضی ابو طیب فرمان دینے توجہ میرے قاضی ابو طیب فرمان دینے اسی دمشق دی جامعہ مسجد المنصور دے اندر بیٹھے ہوئے ساں اسی دمشق دی جامعہ مسجد المنصور اندر بیٹھے ہوئے ساں ایک خراسانی نوجوان آیا اے آگے مسئلہ پوچھ دے مسئلہ مصرات اور یاد رکھو اے جڑا خراسانی نوجوان آیا سی اے مسلکن حنفی سی مسلکن بولو مسلکن حنفی سی اے خراسانی نوجوان آگے کہندے مفتی جی مسئلہ پوچھنے مسئلہ دسو تنالے دلیل بھی دسو اے خراسانی نوجوان جڑا مسلکن حنفی سی انہیں آ کے مسئلہ مصرات پوچھیا اب آپ بتائیں کہ یہ مسئلہ مصرات کسے کہتے ہیں مسئلہ مصرات اسے کہتے ہیں کہ جانوروں کے تھنوں کے اندر دودھ کو روک کر فروخت کرنا تاکہ جو گاہک آئے وہ یہ سمجھے کہ یہ جانور زیادہ دودھ دیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں مسئلہ مصرات اے نوجوان جدوں اس مفتی کو لایا تے اے مسئلہ پوچھ دائے نالے دلیل دا مطالبہ کردے اللہ اکبر اللہ تے مفتی صاحب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی حدیث تو استدلال کر گے جواباً عرض کر دے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی حدیث تو استدلال کر کے جواب دیں دے توجہ میرے اے خراسانی نوجوان جڑا مسلکن حنفی سی یہ کہندے مفتی صاحب میں ابو ہریرہ دی حدیث نو قبول نہیں کرانگا کیونکہ غیر فقیہ
اے کیے بلند آواز نال کیے اے غیر فقیے اے حدیث دے اندر قبول جس طرح آج ہمارے نوجوان کہہ دیتے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث بجا ہے برحق ہے پر میں مقلد ہوں میرے امام ابو حنیفہ نے اس بات کو قبول نہیں کیا لہٰذا میں بھی اللہ کے رسول کی اس حدیث کو قبول نہیں کرتا۔ اچھا جب یہ مسلکاً حنفی اس نوجوان نے جب یہ بات کی نا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے کے اندر پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر جدوں اس حنفی نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے اندر اے گستاخانہ الفاظ استعمال کر دے اس تو بعد کیے اے بیٹھے ہوئے نے آسمان تو یکا یک اچانک من جانب اللہ ایک ازدہار نمودار ہویا ایک سانپ نمودار ہویا۔ اللہ اکبر اللہ عذاب الہی دی صورت دے اندر مسجد چھت تو نیچے گریا اور ایس مسلکن حنفی نوجوان دے پیچھے سانپ لگ جاندے۔ اس تو بعد اے حنفی نوجوان جڑا خراسان تو آیا سی اے ہن اگے لگ کے دوڑن لگ گیا تاکہ اس ازدہا تو اس سانپ تو میری جان بچ جائے۔ اور لوگو دسو بندے دی رفتار زیادہ ہوندی ہے یا سانپ دی؟ بلند آواز سے سانپ دی آواز زیادہ ہوندی ہے۔ ہن اے حنفی نوجوان اگے دوڑ رہے ہیں جس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گستاخی کیتی تے ازدہا پیچھے پیچھے ہے تے کہن والے نے کی کیا توب توب او وقت ہی توبہ کر لے او وقت ہی اپنے الفاظ پیچھے لے لے توب وقت ہی حضرت ابو ہریرہ اے میرے پاک پیغمبر دا صحابی ہے اس دے گستاخی کیتی ہو توبہ کر لے توبہ کر لے۔ جدوں انہاں نوجواناں دے وچوں ایک نوجوان دی آواز آئی اے مسلکن حنفی نوجوان جڑے کہندے فقالا توبتو کہندے کہ میں توبہ کر لئی۔ میں کی کر لیا؟ یعنی میں جڑا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جڑی گستاخی کیتی ہے نا کہ اے غیر فقیہ اے حدیث دے اندر قبول نہیں اے الفاظ میں اپنے واپس لینا وا اے میں الفاظ اپنے بولو واپس لینا وا۔ اس تو بعد سانپ ایسا غائب ہویا کہ اندہ اثر تک نہ رہا کہ نامعلوم ہو کتھے چلا گیا۔ تسی اندازہ کرو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی دنیا دے اندر گستاخی کرن دی وجہ تو اللہ نے دنیا دے اندر ہی عذاب مسلط کر دیتا۔ ہاں جی اللہ اکبر اللہ۔ اور میرے بھائیوں صحابہ دی برکت دیکھو صحابہ دی برکت دیکھو اللہ اکبر اللہ۔ اس حدیث دے راوی بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد یہ میرے دونوں ہاتھ ایسے کرنے کا کیا مقصد ہے؟ بلند آواز سے درود پڑھو۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگاں دے ایک وقت آئے گا لوگاں دے ایک زمانہ آئے گا ادوں کچھ جماعتاں جہاد کرن گیاں پوچھیا جائے گا کیا تواڈے اندر کوئی اللہ دے نبی دا صحابی موجود ہے؟ جی ہاں اللہ دے رسول دا صحابی موجود ہے۔ پھر اس جماعت نو فتح ہو جائے گی۔ کی ہوئے گی؟ فتح۔
پھر اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے لوگاں دے ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، انہاں گولو پوچھیا جائے گا کیا تواڈے اندر کوئی تابعی موجود ہے؟ جواب ملے گا جی ہاں۔ فرمایا پھر اس جماعت نو جیڑی جہاد کرے گی انہاں نو بھی کامیابیاں مل جان گیاں۔ جس جماعت دے اندر، جس مجاہدین دی جماعت دے اندر ایک صحابی بھی موجود ہے فتح، پھر فرمایا لوگاں تے ایک زمانہ آئے گا او جماعتاں او جہاد کرن گیاں، پوچھیا جائے گا کیا تواڈے اندر کوئی تابع موجود ہے؟ آکھیا جائے گا ہاں۔ فرمایا اس جماعت نو بھی فتح نصیب ہو جائے گی۔ پھر امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے پھر لوگاں دے ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا جماعتاں جہاد کرن گیاں، انہاں لوگاں دے وچوں پوچھیا جائے گا کیا تواڈے اندر کوئی تابعی موجود ہے؟ جی اللہ دے رسول موجود ہے۔ فرمایا پھر اس جماعت نو بھی فتح اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ پھر کونا سارے مل کے واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ان سارے صحابہ دے نال جیڑا محبت کرے گا او مومن ہوئے گا۔ ان سارے صحابہ نال جیڑا محبت کرے گا او ایمان والا ہوئے گا۔ جیڑا ان سارے صحابہ دے نال بغض رکھے گا او پکا منافق ہوئے گا۔ کون ہوئے گا؟ اللہ اکبر۔ دعا فرماؤ صادق قلیق نے، صادق بھائی نے، مولانا جمیل انصاری صاحب وہ بھی انصاری نے، انہوں نے بھی ساری زندگی اللہ دے دین واسطے وقف کیتی ہے۔ دعا فرماؤ اس نوجوان دا دین دے رستے دے اندر نکلنا اور فی سبیل اللہ دا دین بیان کرنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ نہیں تو آج کل ایک مولوی ایک گھنٹے دا بیان کرنے واسطے 50 ہزار روپے فیساں دے مطالبے کر دینے۔ تے میں عرض کر رہے ہیں جیڑی بات سمجھا رہے ہیں سمجھو، ان سارے صحابہ نال جیڑا محبت کردہ ہے وہ کون ہوندہ ہے؟ بلند آواز سے بولو، کون ہوتا ہے؟ مومن ہوتا ہے۔ آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ خاکوانی بھائی یہ بات جو آپ نے بیان کی ہے آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو الحمدللہ میں پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پڑھ کے اپنا دعویٰ سچ ثابت کروں گا۔ سیدنا براء بن عازب کہو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ الانصار لا يحبهم الا مومن، فرمایا میرے ان سارے صحابہ دے نال جڑا محبت کرے گا او پکا مومن ہوئے گا۔ ولا يبغضهم الا منافق، جڑے میرے اصحاب نال بغض رکھے گا او پکا منافق ہوئے گا۔ اگے اللہ دے پاک پیغمبر بیان فرمان دینے فمن احبہم احبہ اللہ، فرمایا جیڑا ان سارے صحابہ نال محبت کرے گا میرا اللہ انہاں دے نال محبت کرے گا۔ فمن احبہم احبہ اللہ،
جڑا میرے صحابہ نال محبت کرے گا میرا اللہ وے انہاں دے نال محبت کرے گا وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ فرمایا جڑے میرے صحابہ نال بغض رکھے گا میرا اللہ وے انہاں دے نال بغض رکھے گا۔ آؤ میرے بھائیو میں آخری بات بیان کر کے اپنی بات نو ختم کرا۔ کون ہے جو میری حدیث نو یاد کرے گا؟ کون ہے جو میرے اس فرمان نو یاد کرے گا؟ حضرت ابو ہریرہ۔ ہم قرآن والے ہم حدیث والے، بولو ہم قرآن والے، آواز نہیں آئی، ہم قرآن والے ہم حدیث والے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ اے لوگ جڑے اعتراض کر دینے ابو ہریرہ غیر فقیہ، ابو ہریرہ نو لوگ غیر فقیہ کیوں کہندے نے میں اپنی وجہ خود بیان کر دینا وا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ اتنی کثرت دے نال روایات بیان کرنے والا اللہ دے رسول دا صحابی جس دا نام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے کہ میں وضاحت خود کر دینا وا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے میرے ان ساری بھائیانوں زمیناں دی کاشتکاری دے اندر زیادہ وقت گزر جاندہ سی، اور جڑے میرے مہاجر بھائی سن انہاں نو منڈیاں تے بازاراں اندر انہاں دا وقت گزر جاندہ سی، اور میں ہم وقت اللہ دے رسول دی خدمت کرنے واسطے تیار رہندا سا۔ کون بھلا؟ بولو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ہریرہ بیان کر دینے نہ تو میں نو کھیتی باڑی دا کوئی کام کاج سی، نہ میں نو منڈیاں بازاراں دے اندر کوئی کام کاج سی، میں نو تو صرف اپنے پیٹ دی فکر ہوندے۔ اگر کھانا مل گیا تے تد بھی ٹھیک ہے، کھانا نہ ملیا تد بھی ٹھیک ہے، میں صبر کر لیندہ۔ لیکن ان ساروں مہاجر اے جڑے نے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مجلس تو غائب رہندے سن، اور میں ہر وقت اللہ دے پاک پیغمبر دے کول رہندا سا، حاضر رہندا سا۔ جدوں کوئی بات بھول جاندے مینوں یاد ہوندے، میں اس دے وجہ فوراً بتا دیندا۔ اس دی وجہ اے ہے کہ ابو ہریرہ بیان فرماندے نے مینوں ہر بات کیوں یاد ہوندی؟ اگر کوئی بات اللہ دے رسول دے اصحاب اگر بھول جاندے ابو ہریرہ بیان کر دینے کہ وہ میں دس دن داساں۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ ایک دن نا کائنات کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر بچھاؤ، اپنا کپڑا بچھاؤ۔ تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چادر تھی اور وہ کپڑا بچھا دیا۔ تو جب کپڑا بچھا دیا، پھیلا دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے لیے دعا کی، اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ جو بھی حدیث سنے گا وہ نہیں بھولے گا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اے دعا دیتی۔ اس تو بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نو اس چادر نو اکٹھا کیتا اور اپنے سینے نال لگا لیا۔ حدیث دے اندر یہ بات موجود ہے کہ جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات تو فارغ ہوئے، اپنی حدیث تو فارغ ہوئے، اور پھر فرمایا اس نو سمیٹ کے اپنے سینے نال لگا لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اللہ دے رسول
تواڈے حکم فرمان دے مطابق میں اسی طرح کر لیا ہے۔ اس تو بعد فرمان دینے کہ اللہ دے رسول دے سامنے جو بھی اللہ دے رسول نے حدیث بیان فرمائی میں انہوں نہیں بھولیا۔ اگر اللہ دی کتاب دے اندر اے 2 آیات نہ ہوندیاں جڑی اللہ نے نازل فرمائیاں نے میں کدے بیان نہ کردا۔ اور وہ 2 آیات کیڑیاں نے؟ فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اے 2 آیات اگر نازل نہ ہوندیاں تو میں کدے بھی حق مسئلہ ہر مسئلہ بیان نہ کردا۔ اے جڑی 2 آیات پڑھیاں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات دی وضاحت کیوں بیان فرمائی؟ ہن ترجمہ سماعت فرمایا جی ان الذین یکتمون ما انزلنا، بلا شبہ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا جو اللہ نے نازل کیا من البینات واضح دلائل والہدا اور ہدایت من بعد اس کے بعد ما بیناہ للناس تاکہ وہ لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر دے فی الکتاب جو اس کی کتاب کے اندر اللہ نے نازل فرمایا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ تو فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہو اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہو۔ یہ پہلی آیت کا ترجمہ۔ اور دوسری آیت اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر مستثنیٰ کیا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، آپ نے اصلاح کر لی، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، اور بیان کرنے لگے، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، جنہیں میں ہی معاف کروں گا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت ہی توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر یہ 2 آیات اللہ کی طرف سے نازل نہ ہوتی تو میں ہر مسئلہ جو بھی پوچھنے آتا میں کبھی نہ بتاتا۔ یہ تو ہے نا رب کا قرآن۔ اچھا اللہ نے اگر جس کو آپ نے اپنا رہبر مانا ہے، اپنا امام مانا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کھڑا کیا مصلی پہ، اگر اللہ نے اس کو علم دیا ہے، آپ سائل بن کر آتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں قاری صاحب مجھے یہ مسئلہ بتا دو، مجھے یہ مسئلہ بتا دو۔ اب چاہے وہ متولی ہے، چاہے وہ نمازی ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، اب امام جو ہے اس بات کو مد نظر رکھتا ہے اگر حق مسئلہ بیان کروں گا تو یہ متولی مسجد سے نکال دے گا، ہاں جی، لیکن وہ مسئلہ خلط ملت کرتا ہے، یعنی جو اللہ نے دین نازل کیا اس دین کو چھپاتا ہے۔ ان لوگوں کے بارے کے اندر شریعت کا کیا حکم ہے؟ سنن ابن ماجہ کی حدیث، فرمایا من سئل عن علم فکتمہ الجم من النار یوم القیامہ، کوئی سائل سوال لے کر آتا ہے لیکن صاحب علم اگر وہ
قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح مسئلہ بیان نہیں کرتا، فَقَتَمَهُ، جو اللہ نے جو دین نازل کیا ہے اس کو چھپاتا ہے، فرمایا اُلْجِمَ مِنَ النَّارِ یوم القیامہ، قیامت کا جب دن ہوگا اس کے ناک کے اندر آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اللہ میری توبہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی لیے ہر حدیث کھول کھول کر بیان کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے اصحاب کا تذکرہ اللہ دل کھول کر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار محبت کے ساتھ کہو، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی۔ اللہ ہمیں صحابہ کا دفاع کرنے والا بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔